علیکم دوستو، میرا نام ہے شمس الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پزل آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں ایک بہت ہی مزیدار اور دلچسپ کہانی۔ یہ کہانی سننے کے بعد آپ کو مزہ ضرور آئے گا لیکن ہنسی نہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ کسی سمندر کے کنارے منی مچھلی، پیٹو کیکڑا اور چھوٹو گونگا رہتے تھے۔ ان تینوں میں گہری دوستی تھی۔ ان کے درمیان اکثر نوک جھوک بھی ہوتی اور ایک دوسرے کی ٹانگ بھی کھینچتے تھے، لیکن کوئی کسی کی بات کا برا نہیں مانتا تھا۔ گونگا تھا تو چھوٹا تھا، لیکن باتیں بڑے مزے کی کرتا تھا۔ ایک شام ریتلے ساحل پر ہلکی ہلکی موجوں میں تینوں لوٹے لگاتے ہوئے خوشگوار موڈ میں باتیں کر رہے تھے کہ منی مچھلی نے اتراتے ہوئے کہا کہ دوستو، اللہ نے مجھے کس قدر چمکیلا لباس عطا کیا ہے۔ میں اپنے آپ پر جس قدر بھی ناز کروں کم ہے۔ کاش تمہیں بھی ایسی کوئی نعمت ملی ہوتی۔ تو پیٹو کیکڑے سے یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ اس نے مچھلی کا منہ توڑ جواب دیا، بی بی، اپنے حسن پر اس قدر نہ اتراؤ کہ کیا تمہاری اوقات ہے کیا؟ اگر میں چاہوں تو تمہیں 1 سیکنڈ میں اپنے پیٹ میں اتار سکتا ہوں۔ بات بگڑتی دیکھ کر گونگے نے مداخلت کی، آپ نہیں جانتے منی مچھلی کی عقل پیٹ میں ہے۔ وہ بے وقوفی کی باتیں کرتی رہتی ہے، ہماری نادانیوں کو نظر انداز کر دیں۔ دیکھ ذرا، خدا نے میرے چمٹے نما پنجوں میں وہ طاقت دی ہے، اگر چاہوں تو تیری ہڈی پسلی ایک کر دوں، کیکڑے نے کہا۔ اس کے تیور دیکھ کر گونگے نے خاموشی رہنے میں ہی بھلائی سمجھی۔ ہنستے ریت پر لڑکتے ہوئے کہنے لگا کہ بھائی میاں، واقعی قدرت کی کاریگری ہے، اس نے ہر ایک کو کسی نہ کسی خوبی سے نوازا ہے۔ منی مچھلی نے مداخلت کی، دوستو، اب بحث بہت ہو چکی، بتاؤ کل سیر پر کس نے جانا ہے، کب چلنا ہے؟ ہاں چلیں گے، تم پریشان نہ ہو، ہمارے درمیان نوک جھوک تو ہوتی ہی رہتی ہے، اس کے بغیر دوستی کیسی؟ تو سنو، سورج ماما کے جگانے پر ہم سیر کے لیے نکل پڑیں گے، کیکڑے نے جواب دیا۔ تو صبح آنکھ کھولتے ہی تینوں خوشی سیر کے لیے روانہ ہوئے۔ گھومتے کب وہ اپنے علاقے سے دور نکل آئے اس کا انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ منی مچھلی نے اعلان کیا، دوستو، گھبرانے کی بات نہیں، ہم جہاں ہیں وہی ہمارا ٹھکانہ ہے، کیونکہ ہم اللہ کے آزاد مخلوق ہیں۔ تو چھوٹو گونگا منہ بسورتے ہوئے کہنے لگا کہ منی مچھلی، آپ کی بات تو صحیح ہے، پر مجھے ممی کی یاد آ رہی ہے۔ ہم بہن بھائی ایک کتار میں سویا کرتے تھے، اب میں یہاں اکیلے کیسے سو پاؤں گا؟ منی مچھلی نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا کہ تم باتیں تو بڑی کرتے ہو، دیکھا اب تمہاری ہوا نکل گئی ہے۔ تو منی مچھلی کی باتوں سے ناراض ہوتے ہوئے چھوٹو کہنے لگا کہ تم میرا مذاق اڑا رہی ہو، بس تم سے دوستی ختم۔ تو منی مچھلی اسے منانے لگی، بات پر روٹھنا اچھی بات نہیں میرے دوست، ڈرنے کی کیا بات ہے، میں ہوں نا، سب سے بڑھ کر ہمارے بڑے بھائی جناب پیٹو کیکڑے بھی تو ہیں۔ چھوٹو، چاہو تو تم میرے ساتھ ریت کے اندر آرام کر سکتے ہو۔ چھوٹو گونگا کچھ دیر سوچتا رہا، اس کے پاس پیٹو کیکڑے کی بات ماننے کے سوا کچھ چارہ نہیں تھا۔ منی مچھلی اسے سمجھانے لگی، یہ ایک ایسی تجویز ہے، جاؤ چھوٹو کیکڑے کے ساتھ چین کی سی نیند سو جاؤ۔ یہ کہہ کر منی مچھلی پانی میں چھلانگ لگائی اور غائب ہو گئی۔ کیکڑے میاں ہراٹے بڑھتے رہے اور چھوٹو نیند کے لیے ترستا رہا۔ اسے گھر کی نیند یاد ستا رہی تھی اور ادھر اس قدر تنگ جگہ پر اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ وہ رات بھر کروٹیں بدلتا رہا، آخرکار اس طریق سرنگ سے نکل آیا۔ باہر آ کر دیکھا تو سورج کی لالی آسمان پر پھیل چکی تھی۔ جیسے ہی کیکڑے کی آسمان پر آنکھ کھلی، وہ انگڑائی لیتا ہوا باہر آیا۔ تب تک منی مچھلی بھی وہاں پہنچ گئی تھی۔ دونوں سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ منی مچھلی نے پوچھا کہ بھائی کیکڑے، تمہارا دوست چھوٹو کہاں ہے؟
کیکڑے نے کہا کہ میں بھی اسے ہی تلاش کر رہا ہوں، وہ کہیں نظر نہیں آ رہا ہے، چلو اب اسے چل کر آگے دیکھتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں۔ دونوں اس کی تلاش میں نکل پڑے۔ سمندر کے کنارے بچے کھیلنے میں مگن تھے۔ چھوٹو گونگا بڑے دلچسپی سے یہ بات سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں کوئی شرارتی بچہ بھاگتے ہوا یا کھیلتے وقت اسے کچل نہ دے۔ کچھ دیر بعد وہ وہاں سے نکل پڑا۔ چلتے چلتے وہ ایک سڑک پر آ گیا۔ وہاں اسے ایک چھوٹی سی بڑھیا سی درمیانی سی چوہیا نظر آئی، یعنی کہ ایک چوہیا نا اسے دوڑتی ہوئی دکھائی۔ اچانک چوہیا کی نظر اس چھوٹے سے گونگے پر پڑی، یعنی کہ چھوٹو گونگا۔ اسے دیکھ کر وہ تمسخرانہ انداز میں کہنے لگے، یعنی کہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی کہ گونگے میاں یہ کیا، تم ہر وقت اپنا گھر اپنی پیٹھ پر اٹھائے ہوئے کیوں گھومتے ہو؟ چھوٹو گونگے نے جواب دیا کہ اللہ نے ہر جاندار کو حفاظت کا سامان عطا کیا ہے، وہ اپنے اپنے ڈھنگ سے اپنی حفاظت کرتے ہیں۔ چوہیا نے کہا کہ میرا مشورہ مانو، اسے کسی جگہ چھوڑ دو، تب تم میری طرح تیز بھاگ پاؤ گے۔ وہ گھر جو بول رہی تھی نا، وہ یہ تھا کہ گونگے کے اوپر ایک ہول ہوتا ہے، اسے وہ لپیٹ بھی سکتا ہے اور اس میں چھپ بھی جاتا ہے اور اس میں ٹھہر بھی سکتا ہے، اس کو وہ گھر کہتے ہیں، کہہ رہی تھی چوہیا۔ تو دونوں چوہیا اور گونگے کی، چھوٹے گونگے کی دونوں کی باتوں کا سلسلہ جاری تھا کہ گونگے نے نا بلی کو آتا دیکھ کر گونگے میاں کو شرارت سوچی، بھی چوہیا ذرا ہوشیار رہنا، دیکھو بلی، خالہ ادھر تشریف لا رہی ہیں، وہ تمہیں ضرور ہڑپ لیں گی، اگر جان کی سلامتی چاہتی ہو تو تم یہاں سے نکل جاؤ۔ یہ کہہ کر گونگا چپکے سے اپنے گھول میں سمٹ گیا۔ دوستو، مزید آگے بڑھنے سے پہلے اس چینل اردو پزل آفیشیل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کر لیجئے۔ تو یہ کہہ کر گونگا چپکے سے اپنے ہول میں سمٹ گیا۔ ادھر چوہیا نے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ چھوٹو گونگے نے چوہیا کی بزدلی پر مسکراتے ہوئے سمندر کا رخ لیا، یعنی کہ وہ جب بھاگ گئی نا تو اس نے چھوٹو گونگے نے اس کی بزدلانہ اس حرکت پر مسکرایا اور سمندر کا رخ کیا، یعنی کہ چوہی تو بھاگ جاتی ہے نا بلی کو دیکھ کر، اسے تو خوف ہی ہوتا ہے۔ تھوڑی دور ہی جا کر پھر اس کے گونگے کے دوست ملے، دونوں اس پر برسنے لگے۔ وہ جو منی مچھلی اور پیٹو کی کڑا، وہ دونوں اس پر برس پڑے اور چھوٹو گونگا مرچ مسالہ لگا کر باتیں گھما پھرا کر تو چوہیا کی نا بزدلی حرکت کا قصہ سنا کر لطف لیتا رہا۔ کہنے لگا کہ چوہی کے اور میں باتیں کر رہے تھے کہ اوپر سے بلی آ گئی، اسے میں نے بتایا تو سن کر جلدی بھاگ پڑی اور غائب ہو گئی۔ بلی نے ڈھونڈا اور ایسے پھوٹے بھی سنانے لگا اور لطف اٹھانا تینوں نے۔ یہ لیں دوستو، سبسکرائب کر لیجیے مزید۔